بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ ملک میں 18ویں ترمیم کے خاتمے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز سے اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے تو اس پر سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ آج ایک اہم حکومتی شخصیت نے بھی واضح کر دیا کہ 18ویں ترمیم کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ کیا واقعی 18ویں ترمیم ختم ہونے جا رہی ہے؟ بنیادی طور پہ اس میں جو حکومتی پلان ہے وہ کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو نے آج انٹرویو دیا ہے بی بی سی کو۔ اس میں بھی جو سب سے اہم بات انہوں نے کی وہ 18ویں ترمیم سے متعلق ہی کی۔ انہوں نے وفاقی حکومت کو کرٹیسائز کیا کہ وفاقی حکومت 18ویں ترمیم کی غلط تشریح کر کے جو اپنی ذمہ داریاں اس نے ادا کرنی ہیں ایک جامع حکمت عملی بنانے کی، اس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں اور وفاق ہے وہ صوبوں سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ جو قومی بحران کے موقع پر مشکل فیصلے کرنے تھے یہ وفاق صوبوں پر ڈال رہا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا 18ویں ترمیم کے بعد صحت صوبوں کا مسئلہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ صوبوں کو اختیار دیتی ہے مگر وفاقی حکومت کو راہ فرار نہیں دیتی۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قومی سطح پر پالیسی بنانے کی ذمہ داری وفاق کی ہے اور اس وقت وہاں قیادت کا فقدان ہے۔ تو بلاول صاحب کو اگرچہ یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا یہ صوبوں کی ذمہ داری نہیں ہے، تو انہوں نے بڑے آسانی سے یہ معاملہ وفاق پر ڈال دیا۔ لیکن بنیادی طور پر 18ویں ترمیم 10 سال پہلے، بہت سے ہمارے جو ناظرین ہیں اگر انہیں نہیں معلوم، تو 2010 میں مسلم لیگ، نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر آئین میں ایک بڑے پیمانے پر ترمیم کی تھی۔ اس ترمیم کے ذریعے جو صحت کا شعبہ ہے، جو تعلیم کا شعبہ ہے، جو سیاحت ہے، سپورٹس ہے اور بہت سے جو اہم چیزیں، ایک فلاحی ریاست بنانے کے حوالے سے جو اہم چیزیں ہیں، وہ صوبائی خود مختاری کے نام پر وفاق سے لے کر صوبوں کو دے دی تھی۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو، پیپلز پارٹی کے ذہن میں یہ ہو، وفاق میں تو جی ہماری حکومت پھر کبھی آئے نہ آئے لیکن سندھ تو ہمارا ہی ہے نا، تو چلیں ہمیں سندھ میں تو ہماری حکومت اور بھرپور اختیارات جو ہیں وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے نا، تو یہ سب کچھ ہمارے پاس ہو، وفاق میں تو حکومت ہو نہ ہو۔ تو پھر نون لیگ نے بھی شاید یہ سوچا ہو کہ پنجاب تو کہیں نہیں گیا، یہ تو ہمارے پاس ہی رہنا ہے۔ تو لیکن جب ایک ایسا بحران جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کرونا کا بحران، کرونا کی جو مشکل وبائی صورتحال ہے، جب یہ پاکستان میں آئی تو اس میں جو سب سے زیادہ چیز ایکسپوز ہوئی، جو سب سے زیادہ چیز جس نے اداروں کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا، جس نے بہت سے فیصلوں کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا، تو وہ 18ویں ترمیم تھی جس میں صوبے ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اب جب صوبے بہت سارے معاملات میں ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے وفاق کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ اب وفاق تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری، بہت ساری چیزیں صوبوں کی ذمہ داری تھی۔ مثلا وفاق کے پاس بارڈرز تھے، جب یہ ایران والا معاملہ ہوا وفاق نے چین سے بندے لانے نہ لانے کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن ان جو لوگ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں اس کے بعد ان کی جو ٹریٹمنٹ تھی، ان کی جو ٹیسٹنگ تھی، وہ تو صوبوں کی ذمہ داری تھی۔ جب وہ اس وقت وہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو وہ پھر معاملہ وفاق پر ڈال دیا گیا۔ تو بنیادی طور پر یہ سارے ان شعبوں سے متعلق جو اختیارات تھے، ان سے متعلق پالیسی سازی تھی، ان سے متعلق فنڈنگ تھی، یہ ساری صوبوں کو منتقل ہو گئی۔ اور اس حوالے سے ہوم ورک تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا، آئین بنا دیا، یہاں سے اٹھا کے صوبوں کو دے دیا۔ اب ایک بحران آیا جب سب کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے، اب اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تو اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ 18ویں ترمیم کی غلط تشریح کی جا رہی ہے، اس میں 18ویں ترمیم کا کوئی قصور نہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ وفاق اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا۔ یہاں میں تھوڑا سا ایک کمپیریزن دینا چاہتا ہوں مشرف دور کے ایک دو اداروں کا اور یہ 18ویں ترمیم۔ میں اس کمپیریزن یہ دے کیوں رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک بڑی بحث ہوتی ہے جی، جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ میں خود جمہوریت کا سپورٹر ہوں، لیکن اس جمہوریت اور اس آئینی اور پارلیمانی بالادستی کے نام پر آپ جب ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کا اس سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کو کیا لگے 18ویں ترمیم سے، لوگوں کو کیا لگے پارلیمانی یا آئینی بالادستی سے جب آپ ان کو ڈیلیور ہی نہیں کر پائیں گے۔ مثلا مشرف دور میں جہاں ہائر ایجوکیشن
کے معاملے میں ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ترقی اس دور میں ہوئی، مشرف دور میں جہاں بہت سے اداروں میں ریولوشن آیا، وہاں پر 2 ادارے ایک ایسے بنے جو اس کرائسس میں سب سے زیادہ ڈیلیور کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ادارہ جو ہے وہ NDMA ہے، جو کہ پوری دنیا سے رابطے میں ہے فارن آفس کے ذریعے، وہاں سے جتنی امداد آ رہی ہے ان کو ایک جو سینٹرلائزڈ فورم بن گیا ہے، ان کو وہ اب اس سارے ریسورسز کو اکٹھا کرنے کے بعد پورے پاکستان کی جو پالیسی سازی ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسرا ادارہ جو ہے وہ نادرا ہے۔ نادرا جو اس وقت احساس پروگرام اربوں روپے مالیت کا، پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا پروگرام جو شروع ہوا ہے، اس میں ماضی میں کیا ہوتا رہا یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں۔ اس وقت احساس پروگرام کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اور اس کی جو کوئی ساکھ اور کریڈیبلٹی ہے کہ یہ ان لوگوں کو پہنچے جو مستحق ہیں، یعنی جس کا اگر ایگزیکٹو پاسپورٹ بنا ہے، ایگزیکٹو شناختی کارڈ بنا ہے، یا جس نے کوئی بیرون ملک سفر کیا ہے، جس کے نام گاڑی ہے، اس کو نہ ملے، تو یہ نادرا کی وجہ سے ہم ڈیلیور کر پا رہے ہیں۔ اس وقت ملک میں امن و امان، یہ جو موبائل سموں کو کنٹرول کیا گیا ہے، جو ہماری جو بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہے، دنیا کا ایک سب سے بڑے ڈیٹا بیسز میں ہمارا ڈیٹا بیس شمار ہوتا ہے جو سول رجسٹری کے حوالے سے، وہ نادرا ہے۔ اب یہاں کمپیریزن دینے کا مطلب جو ہے وہ ہرگز مشرف دور کو سپورٹ کرنا نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ یہ لوگ لاگ الاپتے رہتے ہیں کہ جی آمریت، جمہوریت، بالادستی، تو جب آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو اس میں مشرف دور کے ادارے اگر ڈیلیور کر رہے ہیں تو لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم نے اس سارے کرائسس میں لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا، تو ایسے میں یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ان چند لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے جنہوں نے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنایا ہوا ہے کہ سب سے جو یہ تو ایسی مقدس چیز ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس پہ اب ہونے کیا جا رہا ہے اس مقدس چیز کے ساتھ؟ وہ ہونے یہ جا رہا ہے، شاہ محمود قریشی سے بھی آج سوال ہوا اور شاہ محمود قریشی نے اس حوالے سے اگلا لائحہ عمل بتا دیا ہے کہ اب یہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ روز سے جو چیزیں تھیں وہ قیاس رائیوں کی حد تک زیادہ تھیں اور اس میں کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی۔ تو اب ایک اہم وزیر جو ہیں وہ اس پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی اہمیت اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر رہا اور نہ ہی حکومت اسے ختم کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس کی روح پر عمل ہوا جس مقصد کے لیے یہ ترمیم لائی گئی تھی۔ صرف مرکز کی طرف نہ دیکھیں، صوبے اپنا نظام وضع کریں، صوبوں کو مرکزی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اس سارے عمل کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ دیکھیں جی، ایک چیز تو شاہ محمود قریشی نے واضح کر دی کہ اگر آپ 18ویں ترمیم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم کو ختم کرنا ہی کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے نام سے یا 18ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی ذہن میں ایسی چیز نہیں ہے کہ اس ساری کو ختم کرنا ہی کرنا ہے، یعنی اس کی جو بہتر چیزیں ہوں گی اسے رکھا جائے گا۔ لیکن اس میں اب یہ ضرور انہوں نے واضح کر دیا جو خبر ہے اس میں کہ اس پر غور شروع کر دیا گیا ہے، اس پہ بات شروع ہو گئی ہے۔ اور اس میں ایک اور اچھی بات یہ ہے، انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے، یہ بھی پیغام دے دیا ہے کہ اس میں آپ صوبوں کے ساتھ یعنی سیاسی قیادت کے ساتھ بھی ان کو آن بورڈ لے کر ہی ظاہر ہے اس میں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے آئینی ترمیم کے لیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف چاہتی بھی ہے اس کو ختم کرنا تو اکیلی اس کو نہیں ختم کر سکتی، اور 2/3 اکثریت جو ہے وہ پارلیمان کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے، اس میں آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو لیے بغیر لوپ میں لیے بغیر اس کو ختم نہیں کر سکتے یا اس میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے سامنے جو اس وقت صوبوں میں بیٹھی ہیں یا جن کے زیادہ سٹیکس ہیں وہاں پر، تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ چیزیں ہیں، یہاں آپ ڈیلیور کرنے میں جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں، یہاں یہ ادارے ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو اس لیے اس پہ کنسنسس بلڈ کیا جائے گا اور ان کو اعتماد میں لیا جائے گا اور ان کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن آج جو بلاول کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس کے علاوہ شہری رحمان کا اور بہت سے جو لوگوں کا آیا ہے، اس کے علاوہ نون لیگی قیادت کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، تو وہ تو 18ویں ترمیم کا نام لیتے ہی کہتے ہیں جی اس پہ تو بات ہی نہ کریں، تو یقیناً یہ حکومت کے لیے کسی چیلنج سے کم بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سمجھنا نہ چاہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔